سورج گرہن کی ظاہری حقیقت تو یہ ہے کہ چاند، سورج اور زمین یہ تینوں کے تینوں اپنے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور یہ گھومتے گھومتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں، سورج، چاند، پھر زمین۔ جب یہ تینوں ایک لائن میں آتے ہیں تو سورج کی روشنی جو زمین پر پڑ رہی تھی اب وہ روشنی چاند پر پڑنے لگتی ہے، اور چاند اس روشنی کو زمین پر پڑنے سے روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری حقیقت ہے، اور دراصل اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی بسا اوقات وقتاً فوقتاً لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ ذات پاک، وہ اللہ جو روشنی دیتا ہے وہ روشنی کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ تو زمانے کے لوگوں میں یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو بردہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور بہت زیادہ لمبا رکوع، لمبا قیام اور لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھی، اس طرح کہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ حضور علیہ السلام نے سورج یا چاند گرہن کے وقت دعا، استغفار اور نمازوں کی تاکید فرمائی ہے، اسی لیے سورج گرہن کے وقت 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ اگر آدمی تنہا پڑھ رہا ہو تو 2 سے زیادہ بھی جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مسجد کا امام موجود ہو تو سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور اس نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جمع کرنا مقصود ہو تو اعلان کر دیا جائے۔ نیز اس میں سورہ بقرہ یا اس جیسی بڑی صورتیں پڑھنا، یعنی طویل اور لمبی قرأت اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنا سنت ہے، اور اس نماز میں قرأت آہستہ آہستہ آواز سے کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام دعا میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ تو سورج گرہن کا زمین پر صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ چاند کے درمیان میں آنے سے پہلے زمین پر جو حرارت تھی، گرمی تھی، وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو زمین کے اوپر روشنی تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ کوئی اور اس کا اثر زمین والوں پر نہیں پڑتا، نہ تو اس کا اثر حمل پر پڑتا ہے، پریگنینسی پر پڑتا ہے، نہ ہی کسی اور دوسری چیز پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، لغو خیالات ہیں، بیہودہ باتیں ہیں کہ اس کا کوئی اثر حمل پر یا کسی اور دوسری چیز پر پڑتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی نہیں کرا سکتے سورج گرہن کے موقع پر، ہیں بیکار ہیں یہ ساری باتیں۔ البتہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو دکھائی جانے والی نشانی ہے، اس لیے عام دنوں کے مقابلے میں اس موقع پر عام اوقات اور وقتوں کے مقابلے میں اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور عبادت و ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔